بالکل. تو اگر وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو پھر فرقہ واریت آ جاتی ہے. فیملی کسی اور فرقہ سے ہے, وہ بچہ اگر فرسٹ ٹائم کسی اور بندے سے امپریس ہو رہا ہے, وہ اسی کو فالو کر رہا ہے, تو پھر یہ ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ کیوں 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 کیوں. ہم لوگ ینگسٹرز ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ہمارا جتنا نالج ہے ہم اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے. تو ویسٹرن جو ہماری پارٹس ہیں انہوں نے جو بھی کیا, جتنا بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا یہاں پہ انتشار پھیلانے کے لیے, لیکن ہم لوگ خود بھی تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم پارٹ بن رہے ہیں نا اس سب چیزوں کا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, مطلب ہم لوگ پچھلے سیشن میں بھی آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ کہ ہم لوگ کیوں ویسٹرن پارٹس کو کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, دیٹس دا بگیسٹ کیا ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی ڈونٹ سے سو, کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں بلیم, ٹھیک ہے, لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم خود مطلب ہمارے اپنے اندر ویکنیسز ہیں نا ہمارے. آپ کی بات ہم سمجھ گئے. دیکھیے علامہ اقبال بھی ہی از این آئیڈیل رومانٹک آئیڈیلسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ویری پریکٹیکل آلسو. اسی لیے ہم بار بار جو ان کی مشہور کتاب شکوہ اور جواب شکوہ ہے, یعنی جو ان کی خوبصورت ترین نظمیں ان کی, جس میں وہ ایک شکوہ بیسکلی ایک ڈیسپریٹ اینگری مسلمان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی وہ فیلنگ جو ہے نا آج کل ہمارے بچوں کی کہ وی آر اینگری, وی آر اپسیٹ, وی آر سیئنگ تھنگز ہیپننگ اراؤنڈ اس, وی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو چینج. ہم غصے میں دیکھ رہے ہیں کہ مغرب ہمارے پر حملہ کر رہا ہے, مسلمان ملکوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اندر فرسٹریشن ہے, حکمران کرپٹ ہے, وی آر ڈسٹرب. ایگزیکٹلی یہی فیلنگ اس وقت بھی تھی مسلمانوں کو. علامہ اقبال نے جو نظم شکوہ لکھی ہے, بیسکلی اٹ واز اے بلیڈنگ ہارٹ. انہوں نے اپنا پورا غصہ, اپنا پورا اینگر اور فرسٹریشن اللہ کے آگے رکھ دی, اور اتنے جارحانہ انداز میں رکھی, اتنے جیسے ایک ناراض بچہ پریکٹیکلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بعض اوقات بدتمیزی کر بیٹھتا. تو ایکچولی اقبال کے اوپر لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے کہ اقبال کافر ہو گئے, کہ انہوں نے اللہ سے جارحانہ انداز میں بات کی. لیکن وہ اقبال کا تعلق تھا اللہ سے. ہر انسان کا اپنا تعلق ہوتا ہے, کوئی اور جرت کرے گا تو مارا جائے گا. اقبال وہ جرت کر کے مارے نہیں گئے, ان پہ اللہ نے کرم اور انعام کیا, کیونکہ وہ اس بندے کی ایک تعلق تھا اپنے رب سے. اقبال نے جواب میں جواب شکوہ لکھی, اور جواب شکوہ میں اس نے اللہ کی طرف سے وہ جوابات دیے ان سارے اعتراضات کا یا شکایتوں کا کہ جو اقبال نے شکوہ میں کیے تھے. ہم آپ سب کو ریکمینڈ کریں گے کہ گھر جاؤ, موقع ملے, ایک دو دن میں پڑھو شکوہ اور جواب شکوہ. آسان اردو ہے, ذرا پڑھو اس کو. وہاں پر اقبال نے یہ اعتراض صاف اٹھایا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کو چھوڑ بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. تو ایشوز تو ہمارے اندر ہیں, وی آر ناٹ ڈینائنگ دیٹ, لیکن ساتھ ساتھ پھر انہوں نے حل بھی بتایا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کو تم نے دور کس طرح کرنا ہے, کس طرح تم نے اپنے اندر کردار, اخلاق اور جرت پیدا کرنی ہے, کس طرح تم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے تعلق قائم کرنا ہے. بیٹا فرسٹریٹ نہیں ہو. زمانے میں ہر دور میں یہ نہیں ہوگا کہ مشکلات نہیں ہوں گی, پریشانیاں نہیں ہوں گی. گھر پہ بھی پرابلم ہوگی, اسکول اور کالج میں بھی پرابلم ہوگی, نیشنل شہر میں بھی ہوگی, نیشنل لیول پہ بھی ہوگی. لیکن زندہ اور دلیر قومیں کربنگ نہیں کرتی, روتی نہیں ہے, شکایتیں نہیں کرتی. وہ ان پرابلم کو کنفرنٹ کرتی ہیں, فیس کرتی ہیں, اینالائز کرتی ہیں, سولوشن ڈیولپ کرتی ہیں, کاؤنٹر اٹیک کرتی ہیں, ری گین کرتی ہیں, ریکیپچر کرتی ہیں. اور یہی انڈیویجل لیول پہ بھی ہے, یہی کلیکٹیو لیول پہ بھی ہے. And this could take hundreds of years also. اور مے بی بٹ ناٹ ناؤ. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پہلے زمانے میں جب کمپیوٹر ایج اس طرح کا ہائی ٹیکنالوجی ایج نہیں تھا تو واقعی چیزیں جنریشن میں جاتی تھی. لیکن یہ ایک حیرت انگیز فینومینا ہے اس دور کا کہ وہ کام جو پہلے کئی 100 سال میں ہوتے تھے اب 10 سال 15 سال میں ہو جاتے ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سوویت یعنی خلافت عثمانیہ کو ٹوٹنے میں 150 سال لگے. خلافت عثمانیہ ٹک 150 سال, 150 years ٹو بریک ڈاؤن. سوویت یونین ٹک 9 years. 9 سال میں سوویت یونین ٹوٹ کے الگ ہو گیا, اتنا بڑا ملک. تو آج کل چیزیں سپیڈ اپ ہو گئی ہیں, تو وہ معاملہ نہیں ہے جو پہلے تھا. تو قوموں کو آج ماس میڈیا ہے, وہ پہلے جو کتابیں اور ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اور لوگوں سے مل ملا کے جو آپ کئی سال میں پیغام پہنچاتے تھے, can move fast, it can move in a tsunami, not just in small waves. تو فکر نہیں کرو, اپنے آپ کو ری آرگنائز کرو, یہ امید بلڈ کرو. سب سے پہلے یہ امید کہ اللہ کے فضل سے جو آئیڈیالوجی تمہارے پاس ہے دیٹس اسٹرانگ, جو مشن آبجیکٹو ہے تمہارا دیٹس نوبل, جو پاکستان لینڈ آف ٹیریٹری تمہارے پاس ہے دیٹس سیکرڈ, اور جو اللہ نے تمہیں مین پاور ریسورس دیا ہے وہ اس قدر امینس ہے, وہ ڈیوائن ہے. اپنے تعلق کو جب تک اسپرچل نہیں کرو گے, اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے, یقین کرو ڈر جاؤ گے. ہر چیز سے ڈرو گے. پھر موت سے بھی خوف آئے گا, رزق سے بھی خوف آئے گا, اس بات سے بھی خوف آئے گا کہ تمہیں یہ بے عزت کریں گے, ہم لڑیں گے کیسے, یہ اتنا بڑا ملک ہے, کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کیسے, عزت. خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے جب تک اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو. دیٹ از وائی یور اسپرچل گراؤنڈنگ, یور اسپرچل ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ از نیسیسری. یور تعلق ود قرآن, یور تعلق ود رسول اللہ, اینڈ
دا میسج اٹ سیلف, اس کی ڈیفینیشن, اس کی تشریح اقبال نے کی ہے. ہمارے جو یہ اقبال کے پاکستان کا پروگرام ہے, خاص طور پر وہ پروگرام جس میں ہم نے احسار خودی اور رموز بے خودی کو ڈسکس کیا ہے, دی انڈیویجول ریوائول اینڈ دی کلیکٹو ریوائول, آپ کے ایک ایک سوال کا جواب اس میں موجود ہے, جس کے بعد ہم یہ ڈسکشن اب آپ سے شروع کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے جو دوسرے پروگرام اقبال کی آئیڈیالوجی پہ, اللہ کے فضل سے اقبال کو اللہ نے جب بھیجا تھا ہمارے درمیان میں, تو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صرف ہم کو لپے آتی ہے دعا پڑھ کے صبح اسکول کی اسمبلی میں پڑھ کے ختم کر دیں ان کو. اقبال از دی مین آف دا 21st century. He was the man of the 20th century and for the 21st century also. 1992 کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ I was on the پاکستان افغانستان تاجکستان بارڈر پہ, یعنی تاجکستان اور افغانستان کے درمیان, اور اس وقت تاجکستان میں سوویت یونین کا رول بیک ہو رہا تھا اور ایک ریولوشن بلڈ ہوئی تھی تاجکستان میں ان کی حکومت کے خلاف, سوویت حکومت کو فال کرنے کے لیے. اور لاکھوں کا مجمع سڑک پر نکل کر اقبال کا ایک شعر پڑھتا تھا کہ معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے وہ نسل, اے وہ قوم, اے وہ نوجوان جس نے حرم کی تعمیر کی تھی, خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اب اٹھو نئے زمانے کی تعمیر کرو. تم گہری نیند میں ہو, گہری نیند سے اٹھو, گہری نیند سے اٹھو, گہری نیند سے اٹھو. تو یہ ریولوشن 1992 میں اقبال واز بلڈنگ اے ریولوشن ان سینٹرل ایشیا. 1979 میں اقبال had built a revolution in Iran. 1940 had built a revolution in India to create Pakistan. And in the 21st century, Iqbal is building a revolution for revival of Pakistan and Islamic ideology, inshallah. Be part of it. Don't feel despair. Don't feel hopeless. For God's sake, یہ تو وقت ہے ریوائول کا, یہی تو وقت ہے چیلنج کا, یہی تو وقت ہے جب مقابلہ مزے کا نہ ہو. یار اگر آگے کوئی ٹیم ہی نہ کھڑی ہو تو 100 گول کر دے, اب کیا مزہ ہے. یہ کانٹے کا انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور ہم جیتتے ہیں, سب مزہ آتا ہے نا. Let's take another break and we'll come back and continue this discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اگلا سوال کس کا آ رہا ہے جی؟ اقبال کا شعر ہے یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں, ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آج کل اگر سپوز دیٹ میرے اندر بہت زیادہ پیشن ہے اور میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں نے اس کو ایز اے ہول بتا دیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو رسپانسز اس طرح کے آئیں گے کہ میں وہ کر نہیں پاؤں گا. اب ایک بندہ یہاں سے آئے گا, وہ کہے گا یار مدثر اب یہ کرنا چاہ رہے ہو, بیٹھ جاؤ یار, ایسے مارے جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, تمہاری فیملی کے ساتھ سکون سے بیٹھو. پھر دوسرا بندہ وہاں سے اٹھ کے آئے گا, وہ کہے گا مدثر یار یہ تم کرنا چاہ رہے ہو آج کل کچھ زیادہ ایفیشینٹ. آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کو بیٹھ کے موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو اٹ شوڈ کاؤنٹر اٹ. دیکھیے ایک بات آپ کو, ارد گرد کے لوگوں کو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا نا کہ وہ لوگ آپ کے سجن یا دوست نہیں ہیں. ایون کہ میرے دوست بھی مجھے کہتے ہیں, وہ خاندان والے بھی کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں ابھی ہم نے کچھ چند دنوں پہلے ایک شو کیا تھا جس کے اندر وہ میرے والد بھی بیٹھے تھے, وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے اگلے دن مجھے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تم یہ تمہارے لیے نہیں, تمہارا تو مشن جو ہے وہ اقبال کا پاکستان ہے, تم ان حکمرانوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ وہ سارے اس کے اوپر, اور وہ تم مارے جاؤ گے. یہ بالکل صحیح آپ بات کریں اور لوگ کرتے ہیں. اور یہ فینومنا آج سے 20-22 سال پہلے بھی تھا. جب ہم کہتے تھے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہتے تو پاگل ہے, تو یہ کرے گا, مر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ چیز ضرور ہے, لیکن اگر آپ کا یقین موقع جس کی بار بار بات کرتے ہیں اگر وہ ہے آپ کے اندر, تو پھر آپ کو ان لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کے اندر جو ہے وہ, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, علی کی بات تو کنٹینیو کرتے ہوئے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کفر اور ظلم کے معاشرے میں آپ تبدیلی لے آئیں گے اور آپ کو پتھر نہیں مارے جائیں گے, آپ کا سر نہیں کاٹا جائے گا, تو پھر اس کو سفر پہ چلنا ہی نہیں چاہیے. یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری یہیں سے لوٹ جائے. یہ سفر جو ہے نا, یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پابند ہوتے ہیں اس دنیا میں مرنے کے. اقبال نے جو شعر کہا اپنا بڑا خوبصورت کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو یار اگر انسان کو یہ خوف ہے کہ مجھے مار پڑے گی, لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے, نوکری سے نکال دیا جاؤں گا, تو پھر ہم کہیں گے کہ یار اس سفر میں مت آؤ, کیونکہ اس سفر میں آزمائش ہے. لیکن پھر اس آزمائشوں کے ساتھ عزت ہے, اس کے ساتھ غیرت ہے, اس کے ساتھ ڈگنیٹی ہے, اس کے ساتھ پھر تمہاری ہاں اور نہ میں اللہ کائنات کے فیصلے تبدیل کرے گا. پھر تمہاری مرضی پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں تبدیل کرے گا. پھر تمہاری دعا رد نہیں کرے گا. تم قسم کھاؤ گے اپنے رب کے اوپر, پھر اللہ کائنات کو ہلا دے گا, لیکن تمہاری قسم نہیں توڑے گا. انعام بھی دیکھو پھر کیا ہے اس کا. جو کمپرومائز کرتے ہیں پھر وہ کمپرومائز کرتے ہیں, جو رب کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں, رب ان کی خاطر کائنات قربان کرتا ہے. دنیا میں جو انقلاب آئے,
جو تبدیلیاں آئی ہیں خیر کی,